بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہر انسان کا مسئلہ ٹائم مینجمنٹ ہے، یعنی ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس جس طریقے سے ایک کامیاب شخص کے پاس ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک ناکام شخص کے پاس بھی ایک دن میں 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں۔ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جو کہ ایک سکسیسفل پرسن جو ہے 24 گھنٹے میں کرتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو انسکسیسفل یا ایک فیلڈ شخص ہے وہ کیا نہیں کرتا، وہ کیا گواتا ہے، کس چیز سے خود کو ڈپرائیو کرتا ہے۔ تو اس ٹائم مینجمنٹ کے ایشو کو کل کرنے کے لیے، ٹائم مینجمنٹ کو اپنی کامیابی کا ایک راز، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ از کنسیڈرڈ اے کی ٹو سکسیس، اے کی ٹو نوبلٹی، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کتاب کی مدد حاصل کروں گا، شارع زندگی پر کامیابی کا سفر۔ ان کے مصنف محمد بشیر جمعہ ہیں۔ جب یہ کتاب پچھلے ہفتے مجھے گفٹ ہوئی تھی تو اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا۔ پہلے چند صفحوں کے اندر مجھے ٹائم مینجمنٹ کا ایک بہت ہی بڑا علمی خزانہ ملا۔ میں سمجھتا ہوں آپ سے شیئر کرنا ایک بہت ہی بڑی غنیمت ہوگی میرے لیے۔ تو اس لیکچر کو آخر تک ضرور دیکھیں، اپنے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کریں۔ دوستو، کتابوں سے دوری جو ہے ہماری سب سے بڑی وجہ ہے ناکامی کی۔ کتابوں سے ہم نے بہت ہی جو ہے گف پیدا کر دیا ہے، بہت ہی جو ہماری دوستی ہوتی تھی ہماری پریسیڈنگ جنریشنز کی، وہ ہم نے دوستی توڑ دی ہے۔ کتابوں سے ہم نے بہت ہی دوری اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری زندگی میں مسائل درپیش ہیں۔ اچھا، جو قومیں یا جو افراد کتابوں کے ساتھ ٹچ میں ہوتے ہیں، کتابوں کے ساتھ ان کی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی زندگی آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت ہی آرگنائزڈ اور ایک لائیولی، ایک وگرس ہوتی ہے، بجائے ان کے کہ جو سارا دن سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ الٹے سلٹے پڑے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے اس کتاب کی مدد سے، یہ کتاب نوٹ کر لیں، اگر پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو خرید کر سکتے ہیں۔ میں کوئی بک کی پروموشن نہیں کرا، اس کے اندر جو علمی خزانہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہمارے ایک محسن دوست ہیں آغا محمد پٹھان صاحب، جنہوں نے گفٹ کی تھی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، ویری تھینکفل ٹو ہم فار گفٹنگ می دس پرائسلیس اینڈ پریشیس بک۔ اس کے جو پہلے صفحوں میں دیکھیں، اگر آپ اس کی کانٹینٹس دیکھیں گے تو کانٹینٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا یہ مفید کتاب ہے۔ آگے چلتے ہیں حصے۔ اچھا، یہاں پر وقت کی اہمیت، دوستو وقت کی اہمیت جس نے جان لی، وہ قوم ہو یا افراد ہو یا فرد ہو، اس نے دنیا پہ قبضہ کر لیا، اس نے دنیا کی ساری دولت اپنے حصے میں کر ڈالی۔ یہاں پر وقت زندگی ہے۔ شروع میں جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہمیں ہائیڈرولوجسٹ بتاتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ زندگی ہے، جو تاریخ بتاتے ہیں، تاریخ ہسٹورینز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سچ ہے وہ زندگی ہے، جو مفکر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہ سچ ہے، جو سچ ہے وہ زندگی ہے۔ تو اس کو لے کر انہوں نے بہت سارے قرآن کریم فرقان حمید کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہوا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، وقت کی قدر کرنے والے کون سے شخص تھے جنہوں نے اپنے تاریخ میں بہت ہی جو ہے وہ برائٹ نشان، برائٹ امپریشنز چھوڑے ہیں۔ یہاں پر دیکھو چند واقعات انہوں نے بتائے ہیں۔ ایک واقعہ ہے عامر بن قیس کا، ایک زاہد تابعی تھے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے ان سے کہا آؤ بیٹھ کر باتیں کریں۔ دیکھیں، آپس میں بھی اب جب دوست فراغت میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں چائے پانی پر، تو کیا کہتے ہیں؟ آؤ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ کبھی ہم نے ٹی وی پر بات کر دی، کبھی چینل، کبھی ڈرامہ پر بات کر دی، کبھی ایکٹرز، کبھی ہیروئنز، کبھی کرکٹ پہ بات کرتی، یعنی یہ ساری فضول باتیں۔ اچھا، اب ہماری قوم کی ترجیح دیکھیں، آج کل جو قوم کی ترجیح چل رہی ہے دانش تیمور کے ویڈیو کو لے کر، کہ دانش تیمور نے ایک جملہ کیا کہہ دیا کہ پورے سوشل میڈیا پہ اسٹارم آ گیا، جو کہ بالکل ایک انپروڈکٹیو کام ہے اور ایک انیتھیکل بھی ہے۔ تو عامر بن قیس نے انہوں نے کہا، جواب دیا، تو پھر سورج کو بھی ٹھہرا لو۔ دیکھیں کتنا پاورفل انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کر فضول باتیں کرتے ہیں تو آپ ایک کام کریں کہ جو سورج ہے اپنے وقت پہ غروب اور طلوع ہوتا ہے، اس کو بھی ٹھہرا لو تاکہ یہ ٹھہرا رہے، پھر ہم اپنے جو ہے وہ انپروڈکٹیو باتیں کرتے رہیں۔ یعنی زمانہ تو ہمیشہ متحرک رہتا ہے اور گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا۔ یعنی جو ہمارے پاس ابھی وقت ہے بہت اہم ہے، اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ اس لیے ہمیں اپنے کام سے غرض رکھنی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کمیشن کی تیاری کر رہے ہو، پیپر کی تیاری کر رہے ہو، کہیں باہر جانے کا آپ کا پلان ہے، تو اسی ہی سمت میں، اسی ڈائریکشن میں آپ اپنے کام کو جاری رکھیں اور بیکار باتوں سے وقت ضائع نہ کریں۔ کتنی اہم باتیں ہیں، تو پھر سورج کو بھی ٹھہرا لو۔ دوسرا دیکھیں، شیخ محمد بن سلام البکیندی امام بخاری کے شیوخ میں سے تھے، امام بخاری کے شیوخ یعنی رائٹرز میں سے تھے۔ ایک دفعہ ان کا قلم ٹوٹ گیا۔ دیکھو، ہمارے طبقے کا بندہ لگتا ہے،
قلم ٹوٹ گیا، انہوں نے صدا لگائی کہ مجھ کو نیا 1 دینار میں کون دیتا ہے، قلم 1 دینار میں کون دیتا ہے، یعنی 1 دینار بہت بڑی قیمت تھی اس وقت۔ لوگوں نے ان پر نئے کلموں کی بارش کر دی، بہت سارے کلمے ان کے قدموں میں آ گری، یعنی ان کے سپرد کی گئی۔ یہ ان کی دریا دلی کا حال تھا کہ وہ ایک قلم کو 1 دینار، اس دور کی خطیر رقم تھی، بہت زیادہ رقم تھی، کے بدلے خرید لیتا تھا تاکہ لکھتے لکھتے ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ان کے خیالات کا تسلسل جاری نہ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، غور اس بات پہ کریں کہ وہ جو لکھنے کے بہت ہی بڑے انٹرسٹ رکھتے تھے لکھنے میں، تو وہ ان کا یہ دماغی خیال تھا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، اور جو میں لکھ رہا ہوں، شاعر یا رائٹر کا جو ایک امیجنری کنیکشن ہوتا ہے اپنی رائٹنگ سے، اپنے ہاتھ سے اور اپنے خیالات سے، وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں وقت کی، دیکھو کتنی یہاں پر قدر کی جا رہی ہے۔ فتح بن خاقان خلیفہ عباسی المتوکل کے وزیر تھے، اچھا متوکل کے وزیر تھے، وہ اپنی آستین یعنی کہ اپنی کاکپٹ میں کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے تھے، کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے تھے۔ دیکھیں ہمارے پاس اب شاہ عبد اللطیف دیکھیں، شاہ عبد اللطیف دیکھیں یا شیکسپیئر دیکھیں، یہ دنیا کے بہت بڑے نام ہیں، اور یہ اپنے شاہ عبد اللطیف اپنے پاس 2 کتابیں رکھتا تھا، مولانا رومی کی مثنوی رکھتا تھا، اور اللہ پاک کا قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اور جب انہیں سرکاری کاموں سے ذرا فراغت ملتی تھی تو آستین سے کتاب نکال کر پڑھنے لگتے تھے۔ یہ ہوتی ہے وقت کی قدر دوستو۔ تو آپ اپنا دیکھیں کہاں پر آپ کو فراغت ملتی ہے، کہیں آپ سارا وقت موبائل پر تو نہیں لٹا رہے۔ ابن رشد اپنی شعوری زندگی میں صرف 2 راتوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے، کیا زندگی ہے یار، یہ صرف 2 راتیں وہ کتاب نہیں پڑھ سکے، باقی ساری راتیں جو بھی ان کے ساتھ لاکھوں راتیں انہیں اپنی زندگی میں گزاری، یا ہزاروں ہم کہہ لیں، لاکھوں ایگزیجریشن ہو گئی، تو انہوں نے اپنی کتابوں کو صرف کیا۔ دوستو ابھی آپ مجھے بتائیں کمنٹ میں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہے، کیا وہ ایسا بیریئر ہے جو آپ کو کتابوں سے دور رکھتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔